اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد و سہل المخرجہم۔ ایک مرتبہ مل کے خاندان زہرا پہ درود پاک کی تلاوت فرمائیے گا۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس شیڈ کے نیچے آئیں، اس لیے کہ یقیناً یہاں پہ امتحان آل محمد کا جاری و ساری ہے اور حسین بادشاہ موسموں کے محتاج نہیں ہیں۔ آج 20 سفر ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب مولا علی اکبر کے مہمان ہیں، سب شبیہ پیغمبر کے مہمان ہیں، اور ہم سب مل کے عشق حسین کی وہ نماز ادا کر رہے ہیں جس میں ادھر ادھر دیکھنے سے ہماری عبادت قضا ہو جاتی ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ملین الحدید بحق داؤد علیہ السلام، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الغوث الغوث بحق جدت سیدہ فاطمۃ الزہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد۔ مل کے خاندان زہرا پر درود پاک کی تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ ایک مرتبہ پھر بھی خاندان زہرا پہ جس طرح آل محمد لائی کے صلوات ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہ بیٹا یہ شوق بالکل کم کر دیں، میں نے صرف اور صرف چند منٹ گفتگو کرنی ہے اور اپنی حاضری امام زمان کی بارگاہ میں درج فرمانی۔ ظاہر عز و شرف کے ایک مرتبہ پھر مالک نے وہ شانسیں عطا فرمائیں جو حسین کی جنت میں حاضری کے قابل ہو۔ تھوڑا بولتے آئیے گا، دیکھیں زبان اللہ نے دی ہے لسان اللہ کے صدقے میں۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے جب ذکر اتنا بڑا ہو پھر بلند آواز سے بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تھوڑا بولتے آئیے گا، زبان اللہ نے لسان اللہ کے صدقے میں ادا کی ہے، آنکھیں اللہ پاک نے عین اللہ کے صدقے میں عطا کی ہیں، کان اللہ نے اذن اللہ کے صدقے میں عطا کیے ہیں۔ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہو جائیے، مجلس کا ماحول ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ مجلس میں بول نہیں سکتا۔ چہرہ وہ ہے جو وجہ اللہ کے صدقے میں ہے، جسم وہ ہے جو نفس اللہ کے صدقے میں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بندہ مقروض ہے محمد و آل محمد کا۔ دعا گو ہوں کہ رب محمد و آل محمد ہماری اس حاضری کو بارگاہ امام زمانہ صلی اللہ تعالی شریف میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں خصوصاً میرے بھائی کا فرش ازا بچھایا، ہم نوکروں کی ادنا سی یہ نوکری بارگاہ امام زمان یوسف زہرا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ اچھا اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجلس بھی میں ہی پڑھوں، سنو بھی میں ہی، تو یقین کیجئے گا کہ مووی بن رہی ہے، ایک یہ بن رہی ہے، ایک اوپر بن رہی ہے۔ تھوڑا بولتے آئیے گا، دیکھیں ایسا نہ کریں۔ جو بھی بندہ یہاں آ رہا ہے وہ ذکر علی و بطول کے لیے آ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بولنے سے مجلس ہوتی ہے، مجلس بولنے سے نہیں ہوتی، مولا کے آنے سے ہوتی ہے، مولا کی آمد سے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، کم از کم اتنا تو بولے نا،
जो कम अज कम हम इतना बोल के बताएं कि हमारा इमाम कायनात का वो शहंशाह है कि जिसका जिक्र करना इबादत है, जिसका जिक्र सुनना इबादत है। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, या इमाम अल मुंतजर। बराए खुशनुदी कायम आले मोहम्मद सलावत पढ़िएगा। अभी भाई मुझे दिखा रहे थे कि चंद मिनटों की गुफ्तगू है, लेकिन दोस्तों अजीज़ों, बंदों को दिखाने के लिए गुफ्तगू क्यों हो कि जब उस हुसैन की मजलिस है, एक अल्लाह का अर्श इलाही है जिसे अर्श मौला कहते हैं, और एक हुसैन की जन्नत है जिसे करबलाए मौला कहते हैं। देखिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलता रहूंगा। आपको पता है मैं यहाँ पे बैठूं तो नजर आले मोहम्मद के जिक्र पे होती है, और बंदे अगर वहां खड़े हैं और वो अपनी बातों में मसरूफ हैं तो वो अपने हिसाब से इबादत करें। मुझे कुछ नहीं लेना है, अली वाला जहां खड़ा होता है, गली में खड़ा हो जाता है तो वो आले मोहम्मद के दरवाजे की नौकरी ही करता है। अब जो बंदे नजफ पहुंचना चाहते हैं, मैं आले मोहम्मद के दरवाजे की दहलीज पेश करना चाहता हूँ। करीम शहंशाह है और वो मासूम शहंशाह है, एक अल्लाह का अर्श मोहल्ला है। भाई मोहल्ला सिर्फ पूरी कायनात में हसनैन भाई दो हैं, या करबलाए मोहल्ला है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सलामत रखे। मौला हुसैन के जिक्र में बोलें तो आपको पता है कि अल्लाह पाक, ये हस्तियां इतनी बड़ी हैं कि बंदा बोलने से छोटा नहीं होता, बड़ा हो जाता है। जिनके यहाँ कलंदर को, जो अपने आप को मौला अली की गली का शक कहें तो उन्हें पर मिल जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों ये हुसैन बादशाह की मजलिस है, एक ऊपर अर्श मोहल्ला है, नीचे करबलाए मोहल्ला है। हसनैन भाई मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आले मोहम्मद के दरवाजे का पैगाम दे दूं बस। रसूल मुकद्दस इस्लाम, वो रसूल, ताहा रसूल, मुजम्मिल रसूल, मुदस्सिर रसूल, मुबश्शिर रसूल, ये मजलिसें रसूल की वजह से, ये मस्जिदें रसूल की वजह से। भाई हम अली अली करते हैं, भाई किसकी वजह से? रसूल की वजह से। हम उठ रहे हैं रसूल की वजह से, इसलिए कि उठना बताया है रसूल ने। अल्लाह अकबर, जिंदा सलामत रहें। हम बैठ रहे हैं रसूल की वजह से, इसलिए कि बताया है कि मजलिस में बैठो ताकि बुलंद हो जाओ। अल्लाह अकबर, जिंदा सलामत रहें। दोस्तों अजीजों, नमाजें पढ़ रहे हैं रसूल की वजह से, मस्जिदें आबाद हैं भाई, गलियां आबाद हैं भाई, जिक्र हुसैन आबाद है, इसलिए कि हुसैन बादशाह ने तो अपनी कोई गुफ्तगू ही नहीं की, और कायनात के शहंशाह ने कहा कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। गोया रसूल कह रहे हैं कि बंदे अगर कोशिश भी करें तो मुझे और हुसैन को अलग नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। भाई मुकामी को इतना सुन लेना, बंदे अगर कोशिश भी करें, बंदे अगर कोशिश भी, बंदे बड़ी पूरी कोशिश करते हैं। शाह साहब पढ़ रहे हैं, नारा लगाने की कोई जरूरत नहीं। बंदों को पता ही नहीं है नारा उसका है कि जो बंदा कायनात के अंदर लगाए तो कम अज कम बहलोल की फौज में शामिल हो, बहलोल की फौज में शामिल हो जाता है। तो गोया रसूल कायनात के शहंशाह बता रहे हैं कि नाना तो हमेशा, नवासे हमेशा नाने से होते हैं, लेकिन अल्लाह की पूरी कायनात में ये वाहिद नाना है जो नवासे से है। अल्लाह, जिंदा सलामत रहे। मौला हुसैन की मजलिस है, कोई बंदा अभी भी नाराज बैठा है तो उसे जिक्र पाक के सदके में अल्लाह पाक जो है नाराजगियों से इमाम ज़मान की बारगाह में ले जाए।
اگر قافلہ امام زمان میں پہنچنا ہے تو میں نے جو گفتگو کرنی ہے اسے امام زمان کی دربار کی نوکری سمجھ لیجئے گا۔ یاد رکھیے دوستو، رسول کائنات عرش اعظم کے خطیب صاحب معراج، جس کی قسمیں اٹھانا اللہ اپنے لیے قرآن میں قصیدے سمجھے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، جس کا ذاکر وہ خالق کائنات ہو جس سے بطول سجدہ ریز ہو جائے۔ بھائی دیکھیں تو صحیح، مولا آپ کو سلامت رکھیں، ادھر دیکھنا، محنت میں کر رہا ہوں۔ جس سے بطول سجدہ ریز ہو جائے، جس سے حسین سجدے میں سر رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ وہ خدا کتنا بڑا ہے جو کبھی رسول کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے۔ تو میرے رسول کا نام کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آخری جملے ہیں، آل محمد کے دروازے کی گداگری ہے۔ میرے رسول کا نام کیا ہے؟ بھائی آپ اور میں جانتے ہی ہیں، رسول کا نام فرش پہ محمد ہے، عرش پہ احمد ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات کے شہنشاہ، کیا میرے حسین بادشاہ کے نانا کی عظمت میں بیان کروں کہ جو چیز نسبت پا جائے، اگر حبشی ہو تو بلال بن جائے۔ بھئی دوستو عزیزو، کیا عظمت ہے میرے رسول کی۔ کنکر ہو تو در بن جائے۔ بھئی دوستو عزیزو، میں کیا کہوں، کنیز ہو تو ماں بن جائے۔ اس سے بڑے میرے پاس جملے نہیں ہیں، کیا رسول کی کریمی ہے۔ اور اس عزتوں والے دربار سے رسول کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ بھئی محمد مصطفیٰ، یہ اسم ہے میرے پاک سردار کا، کالی کملی والے کا، شاہ مدینہ کا، جس کی صبح شام نعتیں پڑھتے ہیں ہم۔ کالی کملی والے پہ ہماری جانیں قربان۔ صبح شام ہم رسول کی نعت اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس لیے کہ رسول کا چلنا قرآن، رسول کا اٹھنا قرآن، رسول کا بیٹھنا قرآن، رسول کو کسی کو اٹھا دینا قرآن، کسی کو منبر پہ اٹھانا قرآن، کسی کو منبر سے اٹھا کے کندھوں پہ دکھانا قرآن۔ تو دوستو عزیزو، سجدے میں حسین کو پشت پہ بٹھانا قرآن۔ میرا محمد کا اسم ہے محمد۔ اور دوستو عزیزو یاد رکھیے گا، جب اسم کتنا بڑا ہے پھر یاد رکھیے گا مسمى کتنا بڑا ہوگا، پھر ذات کتنی بڑی ہوگی۔ ہر بندہ کہتا ہے جناب پہلے اسم کو سمجھو پھر ذات کو سمجھو، یعنی پہلے نام سمجھو پھر کردار سمجھو۔ بھئی اس کردار کے کیا کہنے، اس کردار کے کیا کہنے کہ جو قرآن بن کے مکہ کی گلیوں میں چلے تو اللہ قرآن بنائے، اور کافر اور منافق صادق و امین کہتے ہوئے نظر آئیں۔ بس دوستو عزیزو، عزت کائنات کے شہنشاہ کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے۔ میں آل محمد کے دروازے کی گداگری بتا رہا ہوں۔ میرے محمد کا معجزہ یہ ہے، اس لیے بندے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے ہاں پاک سردار کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بات ریکارڈ ہو کے انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، میں بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، ہم جسے بھی مانتے ہیں رسول کی وجہ سے، بھائی جس کو بھی مانتے ہیں اسے رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم حسن بادشاہ کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، اس لیے کہ رسول منوا رہے ہیں، اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں الحسن منی وانا منہ، میں حسن سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسین کو مانتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں مانتا بلکہ قرآن کے اس جملے کی تصدیق کرتا ہوں کہ آل محمد کے دربار میں اللہ کے حبیب نے جاتے ہوئے دو ہادی دیے، ایک صامت ہادی، ایک ناطق ہادی۔
جس نے بول کے بتایا لو انزلنا حاذل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ کاش ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے۔ بھئی آپ کی چپ کے صدقے میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور آپ چپ کر کے سن رہے ہیں۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، اس لیے کہ آپ مولا حسین کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے۔ گویا قرآن وہ ہے جسے پہاڑ نہ برداشت کر سکے، اور میرا رسول وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہے تبارک الذی نزل الفرقان علی قلبک۔ اللہ اکبر، کہ ہم نے اس قرآن کو قلب رسول پہ اتارا۔ گویا پتہ چل گیا۔ جو یاد رکھو دوستو، قرآن اگر پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اگر قلب قرآن قلب رسول پہ اترے تو ایسے برداشت ہو کہ اللہ قرآن بنائے اور پھر کہے عالم نشر لکا صدرک۔ اللہ اکبر، ہم نے تمہارا سینہ صدر کر دیا ہے۔ اٹھا کے دیکھیے گا، نبیوں کے تذکرے موجود ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پروردگار میں فرعون سے بات بعد میں کروں گا، پہلے میرا سینہ صدر کر دے۔ وہ کلیم اللہ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ کلیم اللہ کے سید و سردار ہیں۔ ابھی میرے حبیب نے کوئی جملہ کہا نہیں۔ والشمس والضحیٰ کے قصیدے پڑھتے ہوئے، واللیل اذا یغشیٰ کے قصیدے پڑھتے ہوئے اللہ نے کہا میرے حبیب وہ موسیٰ تھا جو دعا کر رہا تھا، ہم نے تیرا سینہ پہلے سے کھول دیا ہے قرآن کے لیے۔ یہ میرے محمد کی عظمت ہے۔ اسم کیا ہے؟ محمد۔ اب ایک فضیلت بتا کے آل محمد کے دربار میں ایک جملہ مصائب کا یاد رکھیے، اسم کو سمجھیے، یاد رکھیے جب بھی کسی چیز کو پاک کرنا ہو، اللہ اکبر، آپ کی چپ کے صدقے بچے یہاں سے پیغام لے کے جائیں گے۔ جب بھی کسی چیز کو پاک کرنا ہو تو دوستو عزیزو، میرے اہل سنت بھائی بھی یہی کرتے ہیں، اہل تشیع میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ایک ہی جملہ ادا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد بھائی یہی ہے نا کلمہ۔ یہ سارا کلمہ تو آپ کو آتا ہے، اس لیے کہ علی والا کلمے کو بچانے توجہ ہے نا عزیزان محترم۔ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے دوستو، تو یاد رکھیے محمد کے اسم کو حج سمجھ کے جائیے گا۔ بندہ پاک ہونا چاہتا ہے تو اسے پہلے آل محمد کے دروازے کی گداگری کرنی چاہیے۔ بندے چاہتے ہیں کہ جب بھی چیزیں پاک ہوں تو اس پہ کلمہ پڑھا جائے۔ اس محمد کے کیا کہنے کہ جو نجاستوں کی انتہا کو پاک کر دے۔ اللہ اکبر، بھئی کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو شرک سے پاک، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد رسالت کے اندر ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اب کفر باقی نہیں رہتا۔ لیکن بات ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی، رسول کے دربار میں کچھ کافر بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر، کچھ کافر بھی موجود تھے، کچھ مسلمان بھی موجود تھے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے؟ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ شرک سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو پڑھیں لا الہ الا اللہ، کفر سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو پڑھیں محمد الرسول اللہ،
اور اگر دل میں ایمان چاہتے اللہ اکبر تو پھر پڑھیں علی ولی اللہ. یہی تو وجہ ہے دوستو عزیزو، پوری تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ نے بھی لکھا کہ ہم جب بھی کسی کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ رسول کی محفل میں ایماندار ہے یا منافق ہے، تو اس کے سامنے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ علی ولی اللہ کہتے، علی ولی اللہ کہتے تھے، ادھر علی ولی اللہ کہتے تھے، ادھر اس کے چہرے کو دیکھتے تھے. اگر چہرے پہ خوشیاں ہیں اللہ اکبر تو اس کا مطلب مومن ہے. تو دوستو عزیزو، یہ وہ شہنشاہ ہے جس کا اسم اتنا مبارک ہے کہ کافر پڑھ لے تو وہ پاک ہو جائے. میں دنیا کو یہی تو پوچھتا ہوں، یہ اسم رکھا کس نے؟ اللہ اکبر. پیغام تاکہ یہ نہ ہو کہ ادھورا ہو جائے. یہ اسم رکھا کس نے؟ تاریخیں پرول کے دیکھیے گا، ہر بندہ یہ بتاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا محمد نام رکھا ہے جناب ابو طالب نے، اور بندے ہو رہے ہیں کفر سے پاک. اللہ اکبر. آپ کی اپنی مرضی ہے. مقامی کو اتنا ہی سنا جاتا ہے بابر بھائی، آل محمد کی عزت کی قسم اسم رکھنے والے ہیں ابو طالب. اور دوستو عزیزو، نام یہاں کا نہیں، نام وہاں کا ہے. نام یہاں کا نہیں، نام وہاں کا ہے. اور دوستو عزیزو، رکھا ہے ابو طالب نے اور ہے محمد، اور بندے پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو کفر سے پاک ہو جاتے ہیں. میں دنیا سے یہی تو پوچھتا ہوں کہ جس کے نام رکھنے والے نے اپنے بھتیجے کا نام اس کی مرضی سے محمد رکھا، تو دوستو عزیزو، جب بھی کسی نے شرک سے پاک ہونا ہو، کفر سے پاک ہونا ہو، تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس کی گودی میں محمد الرسول اللہ. عزت تو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. دوستو، اس پرفتن دور میں آپ اس بطول کو پرسہ دینے آئے ہیں نا. میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنے. بی بی کی دعائیں ہوں تو بندہ فرش عزا پہ بیٹھتا ہے. حسین بادشاہ کے عجیب قبضے ہیں، مٹی پہ بیٹھ کے بطول کی بیٹیوں کو رو رہا ہے. کون اس نعتوں کے اندر فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے؟ میں بھی سید ہوں، فرش عزا بھی سید نے بچھائی ہے. یہ بزم ہے وہ بزم جہاں آتی ہیں زہرا، یہ اشک و موتی ہیں جو لے جاتی ہیں زہرا. جب مومنوں میں آہ و بکا پاتی ہیں زہرا، رو رو کے یہ شبیر سے فرماتی ہیں زہرا، کب ان کے حقوق مجھ سے ادا ہویں گے بیٹا، جو مجلس شبیر میں تجھے روئیں گے بیٹا. دوستو عزیزو، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ گھر چھوڑ کے آئے ہیں نا، بڑے پریشان ہوئے، گھر سے آپ کو مٹی پہ بیٹھنا پڑا ہے، لیکن آپ اکیلے نہیں بیٹھے، آپ کے ساتھ سید سجاد بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بطول کی بیٹیوں کو پرسہ دیجیے گا. 61 ہجری کی 10 محرم بطول کا بیٹا 71 جنازے اٹھا کے، ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، مصائب جو ہے کیونکہ زیارت برآمد ہونی ہے، اور یاد رکھو کہ جہاں پہ زیارت نکلنی ہو نا، آپ دیر سے آ سکتے ہیں، بطول بہت پہلے آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور ہاتھوں کے اندر رومال لے کے بطول کی بیٹی آب کوثر سے نکلنے والے قطرے اکٹھے کرتی ہے اور بی بی دعا کرتی ہے، پروردگارا اس نے میرے حسین کو 61 ہجری کی عصر عاشور کو قتل ہوتے نہیں دیکھا. دوستو عزیزو، بطول کا بیٹا جب ایک مرحلے پہ آیا، نظر یمیناً و نظر شمالاً، اب بطول کے بیٹے نے ایک جملہ ادا کیا،
حال من ناصر ینصرنا حال من مغیث یغیثنا. دوستو عزیزو، تیار ہو گیا بطول کا بیٹا، بس آخری جملے کے لیے زحمت دینی ہے. چلنے لگا ہے مقتل کو، ذوالجنا آگے نہیں بڑھتا. ایک چھوٹی سی معصومہ ہے، ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے سمجھ گئے ہو نا، بیٹیوں والے ہو، بطول کی بیٹیاں آپ کو آباد رکھے. اللہ جو بے اولاد بیٹھے، انعام بھائی اللہ آپ کو اولاد دار کائنات کے بطول کی صدقے میں کنیز زہرا عطا فرمائے. اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے اللہ تجھے اولاد دار کرے تو دعا کیا کر اللہ ایک بیٹی عطا کرے. ایک جملے کے لیے زحمت دی ہے. ننھی معصوم سکینہ سموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. دوستو عزیزو، بس مختصر کیا. بطول کے بیٹے نے زید ذوالجنا کو چھوڑا. بطول کا بیٹا صحرا پہ آ گیا، ایک مرتبہ لیٹ گیا اور کہا آ سکینہ میرے سینے پہ سو جا. ہے 1 منٹ کے لیے اور ہے حسین کا سینہ، لیکن سکینہ یاد رکھنا کل سے پوزیشن تبدیل ہو جائے گی. کل سے علی اصغر میرے پاس سوئے گا، تو اس کے بعد جہاں جگہ ملنا سو جانا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سلام علیکم.